السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ معزز ناظرین، ایک بار پھر سے ہم آپ کے سامنے خلاصہ تراویح لے کر کے حاضر ہیں۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پارہ نمبر 7 کے حوالے سے مختلف باتیں پیش کریں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ پارہ نمبر 7 کی جو سب سے پہلی بات اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے وہ عیسائیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے بادشاہ کے کہنے پر قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی، تو قرآن مجید کی آیتوں کو سن کر کے اس کی حقانیت اور اس کی سچائی کو سمجھ کر کے بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس کے جو ساتھی تھے، جو حکومت کے اور دیگر لوگ تھے، وہ بھی رونے لگے اور وہ لوگ ایمان لے آئے۔ اسحمہ بادشاہ یعنی نجاشی جو تھا، اس کے ایمان لانے کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، لہٰذا تو ہمارا نام گواہوں میں سے لکھ لے۔ تو اللہ نے ان کو ان کے ایمان لانے کا بدلہ دیا۔ اس کے بعد آگے اللہ نے سورۃ المائدہ کی جو گفتگو چل رہی ہے، آیت نمبر 87 میں اللہ نے یہ بات ذکر کیا ہے کہ کسی بھی حلال چیز کو اپنے لیے حرام مت کرو۔ اگر کسی وجہ سے وہ تمہیں پسند نہیں ہے تو اس کو حرام مت کرو، مت کھاؤ، مت استعمال کرو، لیکن حرام مت کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اور آگے اللہ نے کہا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جو بھی اللہ نے تمہیں حلال اور پاکیزہ روزی دی ہے اس کو کھاؤ، اللہ سے ڈرو اگر واقعی معنوں میں تم اسی پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 81 میں قسم اور اس کا کفارہ ذکر کیا ہے۔ بات بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ قسم کو عادت نہیں بنانی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانی چاہیے، نہ ماں کی، نہ قرآن کی، نہ جان کی، نہ کسی اور کی۔ ہاں، اگر آپ نے اللہ کی قسم کھا لیا کسی اچھی بات پر اور پھر آپ اس قسم کو پوری نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کا کفارہ آپ کو دینا ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ اللہ نے ذکر کیا 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یا ان کو کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ یہ سب نہیں کر سکتے تو 3 دن کا روزہ رکھنا۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہی تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاتے ہو۔ آیت نمبر 90 سے 91 میں اللہ رب العالمین نے شراب، جوا، آستانوں، مزاروں، درگاہوں اور اسی طریقے سے جوا وغیرہ کا اللہ نے تذکرہ کیا اور فرمایا یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا اور بت وغیرہ اور ان پر ذبح کیے جانے والے جانور اور ایسے ہی تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا، رجسن، یہ سب گندگی ہے، من عمل الشیطان، شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، اللہ نے حکم دیا کہ اس سے بچنا ہے، اس سے بچو، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ بچو گے تو کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اگر نہیں بچو گے تو شیطان کی تو یہ خواہش ہی ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان دشمنی، نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم ایمان والا ہونے کے باوجود کیا تم شیطان کی بات کو مانو گے؟ کیا اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرو گے یا شیطان کی خواہش کو پوری کرو گے؟ آگے اللہ رب العالمین نے حالت احرام میں شکار کا مسئلہ ذکر کیا ہے کہ حالت احرام میں شکار نہیں کرنا چاہیے جب بندہ حج یا عمرے پر جائے۔ ایسے ہی آگے اللہ رب العالمین نے بات بھی ذکر کی ہے کہ خبیث اور
اچھی چیزیں طیب اور خبیث یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی. آپ کو خبیث چیز کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے لیکن اس کی وجہ سے وہ خبیث اور وہ لایعنی وہ بیکار چیز وہ حلال نہیں ہو جائے گی اور خبیث اور طیب دونوں برابر نہیں ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو زیادہ سوالات کرنے سے بھی منع کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اللہ نے زیادہ سوالات کرنے سے منع کیا. کفار مکہ کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ بہت سے جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور ان کا نام اپنی طرف سے رکھ لیا کرتے تھے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام. اور ہر ایک جانور کے لیے الگ نام الگ قانون اور الگ شرطیں ساری چیزیں رکھتے تھے اور کہتے تھے یہ سب اللہ نے ہمیں بتایا. اللہ نے کہا اللہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے. یہ لوگ صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے. اللہ نے یہ بھی کہا کہ اے ایمان والو بھلائی کا حکم دیتے رہو برائی سے روکتے رہو. اگر کوئی تمہاری بات قبول نہیں کرتا ہے تو تم خود اچھے اپنے آپ کو بنا لو پھر دوسروں کا برا ہونا تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا کسی کا گمراہ ہونا اگر تم خود ہدایت پر ہو اور اللہ کے دین پر باقی ہو. وصیت کا مسئلہ اللہ نے ذکر کیا کہ کوئی انسان سفر میں ہے یا کہیں اور ہے موت کا وقت آ گیا تو ایسی صورت میں اسے اپنے مال کے تعلق سے اور دیگر چیزوں کے تعلق سے وصیت کر جانا چاہیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر بیان کیا ہے کہ کوئی مسلمان کہیں پر بھی ایک رات گزارتا ہے 2 رات گزارتا ہے الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ. اس کی وصیت اس کے پاس لکھ کر کے ہونی چاہیے موجود ہونی چاہیے. یہ وصیت کی اہمیت ہے. سورۃ المائدہ کے آخر حصے میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تو اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے سوال کرے گا ماذا اجبتم. تمہیں تمہاری امت اور تمہاری قوم کے لوگوں نے کیا جواب دیا؟ تو وہ لوگ کہیں گے لا علم لنا، اللہ ہمیں کچھ نہیں پتہ، بے شک تو غیب کا جاننے والا ہے. پھر اسی ضمن میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا. ان کو اللہ نے کتنے معجزات دیے کتنی نشانیاں دی اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا. اللہ نے انہیں بن باپ کے پیدا کیا اور صرف کن کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے ان کی ماں کے پیٹ میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماں کے گریبان میں گردن میں پھونک مارا، وہ حمل سے ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور جب پیدا ہوئے بچپن ہی میں انہوں نے لوگوں سے بات کیا اور بڑے ہوئے تو اللہ نے کئی ایک معجزے دیے کہ مٹی کے ذریعے وہ پرندہ بناتے تھے، اس میں پھونک دیتے تھے تو وہ پرندہ ٹھیک ٹھاک پرندہ بن جاتا تھا، حقیقی پرندہ بن جاتا تھا. وہ اندھے کو اور ایسے ہی برس کی بیماری والے کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. یہ سارے معجزے اللہ رب العالمین نے ان کو دیے. انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا. کچھ لوگ مسلمان ہوئے ایمان لے آئے. اب جب یہ لوگ ایمان لے آئے تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ فرمائش کی یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء. کیا آپ کا رب ہمارا رب کیا اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ ان کنتم مومنین. اللہ کے بندو اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر تو اللہ سے ڈرو. یہ کیسی فرمائش یہ کیسی فرمائش ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارا ارادہ صرف یہ آسمان سے دسترخوان آئے گا، کھانا ہوگا، ہم کھائیں گے، اپنے دل کو مطمئن کریں گے، بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں. اور ہاں ہمارا مقصد یہ ہے تاکہ ہم دیکھ لیں تو ہم مزید جو ہے اپنے آپ کو اس سچائی پر باقی رکھیں گے، ہم سچے لوگوں میں سے ہو جائیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کیا ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیة منک. کہ ہمارے رب آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے جو ہمارے لیے، ہمارے پہلے کے لوگوں کے لیے، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عید کا دن ہو جائے اور اللہ اپنی طرف سے روزی دے، یہ اس چیز کو ہمارے لیے نشانی بنا دے. وارزقنا وانت خیر الرازقین. تو ہمیں روزی دے، تو بہترین روزی دینے والا ہے. تو اللہ نے کہا اے عیسیٰ انی منزلها علیکم، میں دسترخوان تو نازل کر دوں گا لیکن دسترخوان کے نازل ہونے کے بعد اگر کسی نے کفر کا راستہ اختیار کیا فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں نے کسی اور کو وہ سزا نہیں دی ہوگی. اب یہیں پر اللہ رب العالمین نے اتنی ہی بات ذکر کی ہے قرآن میں. اس کے آگے وہ دسترخوان نازل ہوا کہ نہیں نازل ہوا اس حوالے سے قرآن میں حدیث میں کوئی بات
موجود نہیں ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ وہ دسترخوان نازل نہیں ہوا تھا۔ پھر اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا۔ دنیا میں بہت سے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ معبود بنا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اس حوالے سے حجت قائم کرنے کے لیے اللہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، اے عیسیٰ بتائیے کیا آپ نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ تیری ذات پاک ہے، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں، اور اگر میں نے کہا تھا تو تجھے پتہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے اندر کیا ہے وہ تو جانتا ہے، لیکن تیرے نفس میں تیرے اندر کیا ہے اے اللہ میں نہیں جانتا، تو غیب کا جاننے والا ہے۔ میں نے صرف ان سے اتنا ہی کہا تھا جتنا کہنے کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ جب تک میں ان کے درمیان رہا میں گواہ ہوں کہ انہوں نے اسی بات پر عمل کیا اور میں نے ان سے یہی کہا تھا، اور جب تو نے مجھے وفات دے دی اے اللہ اس کے بعد کا تو جانکار ہے، اس کے بعد تو ان کا نگراں تھا، تجھے بخوبی پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ اور پھر اللہ سے درخواست کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کہ اے اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو تو غالب ہے، تجھے کوئی روک نہیں سکتا اور تو حکمت والا ہے۔ اللہ کہے گا آج کا دن وہ دن ہے جس دن صرف لوگوں کو ان کی سچائی کام آئے گی، عمل کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ جنہوں نے نیک عمل کیا ہے ان کے لیے جنت، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور پھر یہ پوری بات اللہ نے ذکر کی ہے۔ یہاں پر سورۃ المائدہ مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانعام کا آغاز ہوتا ہے۔ انعام یہ جمع ہے، اس کا مطلب ہے جانور، چوپائے۔ آگے چل کر کے اس سورہ میں جانوروں کا تذکرہ ہے، اسی لیے اس سورہ کو سورۃ الانعام کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے، مکہ میں یہ سورت نازل ہوئی، اسی لیے آپ اس سورہ میں خاص طور سے عقائد کے مسائل ہی دیکھیں گے، وہ باتیں جن کا تعلق توحید سے ہے، وہ باتیں جن کا تعلق عقیدے سے ہے، وہ باتیں جن کا تعلق شرک اور کفر وغیرہ سے ہے، یہی ساری باتیں اللہ نے اس سورہ میں ذکر کیا ہے۔ اور اس سورہ کا جب آغاز ہوا اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے آیت نمبر 1 سے لے کر کے 18 تک اپنی مختلف صفات، خوبیاں، اپنے مختلف نام، اپنے مختلف کمالات اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں کہ اللہ کون ہے، وہ کتنا پاورفل ہے۔ آسمان سے بارش نازل کرنے والا، انسان کو مٹی سے بنانے والا، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، زمین سے غلے اور اناج بنانے والا، پوری کائنات کی تمام تر چیزیں اسی کے لیے ہیں، مصیبتوں کو دور کرنے والا، پریشانیوں کو ہٹانے والا، اگر کسی کو وہ مشکل میں ڈال دے کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے، اور اگر وہ کسی کو خیر اور بھلائی دینا چاہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، وہ حکیم و خبیر ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے آگے چل کر کے اسی لیے جب اپنی صفات اور خوبیاں اللہ نے ذکر کر دی تو آگے کہا کہ ایسا انسان جو اللہ کے تعلق سے جھوٹی بات کہتا ہے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے، اللہ کی ذات کو جھٹلاتا ہے، ایسا انسان سب سے بڑا ظالم ہے، اور یہ ہمارے پاس قیامت کے دن آئے گا تو ہم اس سے سوال کریں گے اور اس کو ہمارے پاس کھڑے ہو کر کے جواب دینا پڑے گا، اور جب ہم اس سے سوال کریں گے تو اسے اپنے جھوٹا ہونے کا یقین ہوگا، اور پھر ایسے لوگ قیامت کے دن افسوس کریں گے، حسرت کریں گے۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، اللہ نے کہا جب قیامت ان کے پاس اچانک آئے گی تو یہ کہیں گے ہائے افسوس، اے کاش ہم نے پہلے کچھ کر لیا ہوتا۔ آگے اللہ نے آیت نمبر 48 سے 58 میں انبیاء اور رسولوں کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے کئی ایک باتوں کا حکم دیا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ کام کرنے والا اللہ، یہ کام کرنے والا اللہ، یہ کام کرنے والا اللہ، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہمیں اللہ نے صرف ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا۔ یہاں پر اللہ نے دو اہم چیزیں ذکر کی ہیں، ایک بات تو یہ کہ انسانوں پر جب مصیبتیں آتی ہیں تو انہیں چاہیے کہ روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے آنسو بہائیں تاکہ اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کرے، اور دوسری بات اللہ نے جو ذکر کی ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ جب کوئی قوم اللہ کی باتوں کو بھول جاتی ہے تو اللہ ان کے لیے ہر طرف سے دروازے کھول دیتا ہے، ان کے پاس مال آتا ہے، روزی آتی ہے، اور یہاں تک کہ جب ان مالوں میں، ان چیزوں میں یہ خوش ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین اچانک انہیں پکڑ لیتا ہے، اور ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان پر عذاب نازل کرتا ہے۔
آیت نمبر 59 سے 65 میں اللہ نے مفاتیح الغیب کا تذکرہ کیا ہے، ساتھ ہی اللہ نے اپنی قدرت بیان کی ہے کہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے، غیب کی کنجیاں اسی کے پاس، اس کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جتنے پیڑ پودے ہیں ان تمام پیڑ پودوں میں سے کوئی پتا گرتا ہے اللہ رب العالمین کو اس کا پتہ ہے، زمین میں جو دانہ ڈالا جاتا ہے اللہ کو اس کی خبر ہے، زمین کے اندر کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، سمندر کے پانی کے اندر کیا ہے، گہرائیوں میں کیا ہے اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے فرشتے آتے ہیں انسان کی روح کو قبض کرنے کے لیے، اللہ ہی کے حکم سے دنیا کے اندر کسی کو نجات ملتی ہے اور کوئی جو ہے سمندر میں پانی میں ڈبو دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے، یہ اسی کی قدرت ہے، یہ اسی کے کمالات ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے آیت نمبر 74 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، یہ پوری تفصیل اللہ نے عقیدہ توحید کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا قوم کو سمجھانے کے لیے، انہوں نے کہا ستارہ میرا رب، ستارہ ڈوب گیا تو کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، چاند نکلا چاند کو کہا یہ میرا رب، چاند بھی ڈوب گیا تو کہا چاند میرا رب نہیں ہے، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہیں دی میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ سورج نکلا، سورج کے بارے میں کہا یہ میرا رب ہے، ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو، یہ سب سے بڑا ہے۔ سورج بھی ڈوب گیا تو کہا اے میری قوم کے لوگوں میں اس چیز سے بری ہوں جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اور پھر انہوں نے اپنی توحید کا اعلان کیا قوم کے سامنے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے بات بھی ذکر کی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لے آئے اور ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملائے یعنی شرک کو نہ ملائے، تو اسی وجہ سے ایسے لوگوں کی زندگی میں اللہ کی طرف سے امن آتا ہے اور ایسے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ شرک دنیا کا کتنا گندا کام ہے آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے آیت نمبر 82 سے لے کر کے 88 میں تقریباً 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کرنے کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا ان کے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے۔ شرک اس دنیا کا سب سے گندا کام ہے۔ آگے اللہ نے پھر اسی ضمن میں اور باتیں بیان کی کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں کیا، اسی لیے ایسے لوگ جو اللہ کے تعلق سے جھوٹی بات کہتے ہیں یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ایسے لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ پھر اللہ نے اپنے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی، آیت نمبر 95 سے لے کر کے 102 میں اللہ کی معرفت، اللہ کون ہے، ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ دانوں کو پھاڑنے والا، دانوں سے غلے اور اناج پیدا کرنے والا، مردے سے زندہ، زندے سے مردے کو نکالنے والا، اللہ صبح کو پھاڑنے والا یعنی صبح کی روشنی کو لانے والا، رات کو پرسکون بنانے والا، دن کو کمانے کا ذریعہ بنانے والا، وہی جو ہے ستاروں کا اور چاند کا نظام اور سسٹم بنانے والا، سورج کا نظام اور سسٹم بنانے والا، اور وہی وہ ہے جو مختلف طرح کے میوے، پھل اور فروٹ پیدا کرتا ہے، اس میں جو ہے کلر ڈالتا ہے، اس میں مٹھاس ڈالتا ہے۔ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے جس نے آسمان و زمین کو بغیر کسی مثال کے پیدا کیا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لہٰذا لوگوں اسی کی عبادت کرو اور اسی پر ایمان لے آؤ۔ اس پارے کے آخر میں اللہ نے ایک عقیدے کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع سے اللہ کو دیکھا تھا، اللہ نے کہا لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی بلکہ وہ ساری نگاہوں کو دیکھتا ہے۔ اور اسی آیت کو سامنے رکھ کر کے جو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا کہ جو اس بات کا عقیدہ رکھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی بات کہی ہے، اور پھر اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ کا دیدار کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ ہاں انشاءاللہ کل جب ہم جنت میں جائیں گے تو اپنی کھلی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اور اس پارے کی آخری بات وہ یہ کہ اللہ نے گالی دینے سے منع کیا ہے، کسی کو بھی گالی نہیں دو، یہاں تک کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں ان کو بھی گالی مت دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پلٹ کر اللہ کو گالی دیں گے۔ گالی دینا بری بات ہے، ہماری شریعت نے شیطان کو، ہواؤں کو، طوفان کو، مرغے کو اور ایسے ہی ہر بری چیز کو، یہاں تک کہ غیر اللہ کے پجاری کو یا جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو، ہر طرح کی چیزوں کو گالی دینے سے، برا بھلا کہنے سے منع کیا ہے، لہٰذا ہمیں اسی پر
عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی باتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔